اگر ریپ یا زیادتی کی شکار خاتون کے ماضی میں کسی شخص کے ساتھ جنسی تعلقات بھی رہے ہوں تو بھی کیس میں یہ بات اہم نہیں ہے، بلکہ صرف یہ اہم ہے کہ ملزم نے متاثرہ خاتون کا ریپ کیا یا نہیں۔ اور فیصلے میں آگے تحریر کیا گیا ہے یور آنر کہ اگر متاثرہ خاتون پہلے ہی ورجنٹی کھو چکی ہو تو اس کے باوجود کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے۔ ریپ کے کیس میں ٹرائل ملزم کا ہونا چاہیے، نہ کہ ریپ سے متاثر ہونے والی خاتون کا۔ پولیس بھی ایسے سوال خاتون سے نہیں کر سکتے۔ اگر اس سب کے باوجود بھی فاضل وکیل کی تشفی نہیں ہوئی تو وہ اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ پڑھ لیں، جس کے مطابق اگر ریپ وکٹم کے خلاف کوئی ایسے شواہد مل بھی جائیں جو وکٹم کو بد کردار ثابت کر دے، پھر بھی وہ شواہد عدالت میں ناقابل قبول ہوں گے۔ مجھے امید ہے فاضل وکیل کو یہ فیصلہ سن کے تسلی ہو گئی ہوگی، اور ان کے کلائنٹ مسٹر کامران کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ عورت کا ورجن ہونا یا نہ ہونا، کنواری ہونے یا نہ ہونے، شادی شدہ یا طلاق یافتہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی بات سے فرق پڑتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا ریپ ہوا ہے یا نہیں۔ مردوں کے بھی ریپ ہوتے ہیں نا یور آنر، تو کیا اس سے بھی یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ ورجن ہے یا نہیں اور اس کو ثابت کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے یور آنر۔ I have to admit and I must admit your honor کہ مس بنش تقریر بہت اچھی کرتی ہے۔ اگر یہ کوئی ڈیبیٹنگ کمپٹیشن ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ ان کو پہلا پرائز ملتا، لیکن یہاں تقریر کرنے پر یہ رنرز اپ ہو سکتی ہیں، کوئی کانسلیشن پرائز جیت سکتی ہیں، لیکن ونر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عدالت ہے، اور عدالت آواز کی بلندی، الفاظ کی فراوانی، لفاظی اور وربوسٹی کی بنیاد پر نہیں، ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ دیتی ہے۔ ایک کے بعد ایک میرے کلائنٹ پر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، اور مجھے یاد دہانی کرانی ہوگی ان کو کہ my client is innocent until proven guilty and the law gives him the right to defend himself. The accused has no right to attack a rape survivor by demeaning her character. Your Honor, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملزم کامران اپنا دفاع کرنے کے بجائے میری کلائنٹ مس سحر کا طلاق یافتہ ہونا اور ورجن نہ ہونے کو دلیل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہاں، اگر ماضی کی کسی بات کا تعلق اس کیس سے ہے تو وہ ملزم کامران کا افیئرز چلانا اور اپنی بیوی پر چیٹ کرنے کی عادت کا ہے۔ ایکسکیوز می، ہیلو، کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے کیا ضرورت پڑی اپنی بیوی کو چیٹ کرنے کی یا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلانے کی؟ I have a beautiful wife and we are happily married. مجھے تو ابھی تک یور آنر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سحر کے ریپ کا جھوٹا الزام کیوں لگا دیا گیا ہے مجھ پہ؟ یور آنر، امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کی تحقیق کے مطابق ماہرین نفسیات کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ ریپ کے زیادہ تر کیسز میں وجہ جنسی خواہش کو کنٹرول نہ کر پانا نہیں، بلکہ اصل وجہ ریپ کے متاثرہ شخص پر قابو پانا اور اسے کنٹرول کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ریپ بنیادی طور پر طاقت اور غصے کا قدم ہوتا ہے، اور اس جرم میں جنسی خواہش بنیادی نہیں، ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ لارڈشپ، ہم تو آج تک یہی سنتے آئے کہ امریکن سنڈیوں نے پاکستان کی فصلوں کو برباد کر دیا، اور یہ پتہ نہیں کون سی امریکن ریسرچ لے کے آگے بڑھا۔ I'm trying to say is کہ یہ ایک ریسرچ، ایک چھوٹے سے سیمپل سے یہ سب تھوڑے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تحقیق نہیں ہے یور آنر، بلکہ برطانیہ کے کراؤن پروسیکیوشن نے بھی اس کی تفصیلی تحقیق کی ہے، جس کے مطابق ریپ اچانک سے جاگ جانے والی جنسی خواہش کا نہیں، بلکہ خود کو طاقتور ثابت کرنے کا جرم ہے، جو اچانک نہیں ہو جاتا، بلکہ زیادہ تر ریپ کیسز کی پہلے سے حکمت عملی تیار کی جاتی ہے۔ اور اس تحقیق کے مطابق
جب کئی ریپسٹ سے انٹرویو کیا گیا تو وہ اپنے پارٹنرز کے ساتھ اپنے جنسی تعلق سے بالکل مطمئن تھے. یعنی سیکس کی محرومی کی وجہ سے انہوں نے یہ گھناؤنا جرم نہیں کیا یور آنر. آبجیکشن یور آنر. کس قسم کی ریلیونس پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لرننگ کاؤنسل؟ صرف عدالت کا وقت ضائع کر رہی ہیں. میرے کلائنٹ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا اور جو قرائن اور حقائق عدالت کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ صرف بول نہیں رہے بلکہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کلائنٹ نے کوئی جرم نہیں کیا. اگر جرم کیا ہے تو مس سحر نے کیا میرے کلائنٹ پر جھوٹا الزام لگا کر. یہاں اگر کوئی چیخ رہا ہے تو وہ آپ ہیں مسٹر بخاری. آپ کے کلائنٹ کی معصومیت کے ثبوت تو خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ وہ ثبوت تو ہے ہی نہیں. آبجیکشن اوور رولڈ. بخاری صاحب آپ بیٹھیے. مس بینش کنٹینیو کریں پلیز. جی مس بینش. امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ میں ریپ کیسز سے متعلق کام کرنے والی این جی او ریپ کرائسس ہیلڈربرگ کے مطابق سیکشول ایکسائٹمنٹ ریپ کا جواز نہیں ہوتی. 75% ریپ کیسز ایسے تھے جن میں جنسی حملے پہلے سے سوچ سمجھ کر کیے گئے تھے، جبکہ گینگ ریپ میں یہ شرح 90% ہے. یعنی ریپ کرنے کا خیال کسی ریپسٹ کو اچانک کسی خاتون کا لباس دیکھ کر نہیں، بلکہ یہ جرم پہلے سے سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت کیا جاتا ہے. ریپسٹ آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا دوست یا خاندان کا ایک فرد بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی صرف ایک مفروضہ ہی ہے کہ جنسی طور پر حملہ آور شخص زیادہ تر پاگل یا نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. اگر میں اتنا برا تھا تو سحر آئی کیوں تھی میرے گھر پہ؟ وہ صرف اس لیے آئی تاکہ اسے مجھ پہ ریپ کا جھوٹا الزام لگانے کا موقع مل جائے. کیونکہ سحر کو نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے برے ہیں، اسی لیے آپ نے پوری پلاننگ کر کے اس کو گھر بلایا تھا. اور اگر وہ گھر نہ آتی تو آپ کوئی اور پلاننگ کر کے یہ جرم کرنے کی کوشش کرتے. بیورو آف جسٹس کی رپورٹ کے مطابق 35% کیسز ریپ کرنے والے شخص کے گھر پر نہیں بلکہ ریپ ہونے والے شخص کے گھر پر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ دفتروں اور سکولوں میں بھی ریپ ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں تو مدرسوں میں بھی ہر دوسرے دن کئی کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. آبجیکشن یور آنر. آج کی عدالت مس بینش کے سیریز آف لیکچر سننے کے لیے لگی ہے. اگر ایسا تو پھر ہمیں بتا دیں، ہم چلے جاتے ہیں. ہمیں کیوں اس ٹارچر سے گزارا جا رہا ہے؟ اور ان کی گفتگو سن کے تو لگ رہا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کے مردوں کو بدنام کرنا ہے. حالانکہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جتنی عزت پاکستان کے مرد عورتوں کی کرتے ہیں کوئی نہیں کرتا. جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں. بخاری صاحب دعوے کر رہے ہیں اور میں حقائق بیان کر رہی ہوں یور آنر. لاہور میں مینار پاکستان کے اقبال پارک میں فیملی کے ساتھ آئی ہوئی عورت کو ہراساں کر دیا جاتا ہے. اسلام آباد کے F9 پارک میں دن دہاڑے عورت کا ریپ کر دیا جاتا ہے. کراچی میں کبھی ماڈل کالونی، کبھی FB ایریا تو کبھی گلستان جوہر میں برقعے میں ملبوس لڑکیوں کو کبھی پینٹ شرٹ پہنا کلین شیو آدمی تو کبھی شلوار قمیض پہنے باریش آدمی ہراساں کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ مناظر ٹی وی پہ دکھائی جاتے ہیں.